ایک صحابیہ کا واقعہ ہے، ان سے زنا ہو گیا۔ اب اگر ہم میں سے کوئی ہوتا ہے تو بیٹی زنا کرے، بیٹا زنا کرے تو ہم اسے گناہ کو چھپاتے ہیں۔ اتنے پاکیزہ لوگ تھے، اب گناہ ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابیہ آئی، دائیں طرف سے آئی تو کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ پر حد نافذ فرمائے، سزا مقرر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر اس طرف سے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، ہر طرف سے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ ابھی چلی جاؤ، ہو سکتا ہے کہ پیٹ میں حمل ہو گیا ہو، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا، حد لگے گی۔ وہ عورت چلی گئی، جانے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا پھر آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی اس کے دودھ پینے کا حق ہے، اسے جاؤ، یہ جب دودھ پی لے 2 سال تک، اس کے بعد پھر آ جانا، پھر حد لگے گی۔ اب جب چلی گئی 2 سال کے بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں دودھ کی جگہ روٹی کا ٹکڑا تھا۔ اب جب دودھ کی مدت پوری ہو گئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگائی۔ اب اس پر جب یہ توبہ کی اس نے اور اس پر حد لگی، حد بھی اس لیے اس صحابیہ کا یہ سوچ تھی کہ میں اس دنیا کے اندر پاک صاف ہو جاؤں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکوں گی، دنیا کے اندر ہی اپنے معاملات صاف کر لوں تاکہ آخرت کی سزا سے میں بچ سکوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عورت پر تو حد نافذ کی گئی، سنسار کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے دل سے، سچے دل سے توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پوری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو پوری کائنات کے انسانیت کو اس سے بخشا جا سکتا ہے۔ اتنے سچے دل سے اس عورت نے توبہ کی، اور اتنے سچے دل کے ساتھ کہ اس کی توبہ کو اگر پوری کائنات میں تقسیم کیا جائے، پوری کائنات کے انسان کو اس سے بخشا جا سکتا ہے۔